الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انکساری۔ انکساری سے مراد ہے جھک جانا، یعنی انسان خود کو اعلیٰ یا برتر نہ سمجھے بلکہ یہ یاد رکھے کہ اعلیٰ اور برتر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ خود اس کا بندہ ہے، جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بے بس اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو انکساری اپناتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ انکساری کا رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں انکساری کے لیے خفض جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جناح کے لفظی معنی ہے پرندے کے پر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے لیے یہ ارشاد ہوا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکا دو۔ انکساری اور خوشامد میں بہت فرق ہے کہ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا یا اسے خوش کرنے کے لیے خوشامد یا چاپلوسی کرنا، یہ اسے آپ کہیں گے کہ یہ خوشامد ہے جس میں ذاتی اغراض پیش نظر ہوں، لیکن انکساری کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اسی کی خاطر عاجزی اختیار کرنا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کی خوبی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو انکساری کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکساری کا حکم دیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ مال کی خوشامد اور چاپلوسی کو انکساری سمجھتے ہیں، جبکہ انکساری کی حقیقت یہ ہے جو لوگ دنیا کی نعمتوں میں تم سے پیچھے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ تمہیں دنیا کی وجہ سے ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو لوگ دنیاوی خوشحالی کے اعتبار سے تم سے آگے ہیں ان سے یوں بے نیازی اختیار کرو کہ انہیں یقین آ جائے کہ انہیں دنیا داری کی بنیاد پر تمہارے مقابلے میں کوئی فضل و کمال حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ بلا تکلف راستے سے گزرتے ہوئے ہر کسی چھوٹے بڑے کو سلام کرتے، کوئی بیمار ہوتا اس کے مزاج پرسی کے لیے جاتے، کسی کا انتقال ہو جاتا اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرماتے، گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، جوتے اپنے خود مرمت کر لیتے، پھٹے ہوئے کپڑوں کی سلائی، جھاڑو دینا وغیرہ اکثر کام گھر کے خود کر لیتے تھے۔ جو کوئی راستے میں روک کر بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر اس سے بات کرتے، اور کوئی دعوت دیتا تو اسے قبول فرما لیتے۔ اسلام میں ایسی انکساری سے منع کیا گیا ہے جس سے کافر کو برتری محسوس ہو اور مسلمان کی خودداری کو نقصان پہنچے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تو اکثر صحابہ کرام وبائی بخار کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ کفار مکہ نے انہیں کمزور دیکھ کر مذاق اڑایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ طواف کے ابتدائی 3 چکر اکڑتے ہوئے کریں تاکہ مشرکوں اور کافروں پر رعب پڑے۔ طواف میں اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں، جو کہ آج بھی طواف کے دوران جاری ہے۔ جنگ میں بھی کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے دشمن پر رعب پڑتا ہے۔ عام زندگی میں عاجزی اور انکساری کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔